اچھا بچوں، تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو بیسیکلی سورس آف لیجسلیشن ہے وہ ہمارا دستور ہے، سارے معاملات وہیں سے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس کے معاملات بھی اسی سے چلتے ہیں، یعنی ہمارے جو ٹیکس کی ساری میکانزم ہے، سسٹم ہے، وہ بھی دستور میں ہی لکھا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن سے بنا۔ اس کے مطابق دیکھیں گے نا تو دو چیزیں ہمارے ہاں، دو طرح کے سورسز ڈیفائن ہیں حکومت کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اور باقی کام کو چلانے کے لیے۔ وہ جو دو سورسز ہیں اس میں ڈیفائن جو ہے کچھ فارم آف ٹیکسز ہیں، فارم آف ٹیکسز ہیں جی، جو ٹیکس ہیں جیسے آپ کا انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، اور کچھ ادر سورسز ہیں، کچھ ادر سورسز ہیں۔ اب وہ جو ادر سورسز ہیں وہ کیا ہیں کہ حکومت فائن بھی کرتی ہے کچھ چیزوں پہ، عدالتیں بھی فائن کرتی ہیں، وہ بھی کچھ پیسہ بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ان دونوں کو ملا کے ہم اپنے ایکسپینڈیچر مینج کر لیتے ہیں۔ جی اسی میں آتا ہے، وہ تو ایف ڈی آئی ہوئی نا، وہ بالکل الگ چیز۔ اچھا بچوں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، جیسے سی پیک وغیرہ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس میں موسٹلی ہوئی ہے، یہی تو سمجھداری تھی۔ اچھا بچوں، بات یہ ہے کہ ہمارے قانون کا سورس دستور ہے، اور دستور یہ بتاتا ہے کہ ٹیکس جو ہے اور اس کے جو سورسز ہیں ان کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہمارے کیا ہے شاباش ٹیکسز جہاں سے ہم پیسہ کماتے ہیں، اور دوسرے پینلٹیز، جرائم کے پیسے، وہ اکٹھے ہو کے آگے فی وغیرہ اکٹھے ہو کے وہاں سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور ہم اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمارے دستور میں دو طرح کی چیزیں، ایک ٹیکسز اور ایک ادر سورسز، وہاں سے خرچے چلنا۔ اچھا، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ بات اس میں کیسے لکھی ہے؟ کہتا ہے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از اے پرائم سورس فار آل لیجسلیشن ان پاکستان۔ یہ وہی بات جو میں نے اردو میں لکھی تھی وہ انگریزی میں لکھی ہے۔ اٹ پرووائڈ دیٹ ٹیکس شیل اونلی بی لیوڈ بائی اور انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ، یعنی دستور ساز یا دستور سازی کرنے والے، یعنی پارلیمنٹ وہی کر سکتی ہے، کوئی اور ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ کانسٹیٹیوشن ڈسٹریبیوشن ہے، اس لیے آج سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کوما کسائی ہے، عابد باکسر ہے، یہ آج تک جو جگہ ٹیکس لیتے رہے وہ غیر قانونی تھا۔ یہی لکھا ہے نا بھئی ٹیکس کون لگا سکتا ہے؟ پارلیمنٹ۔ تو کوما کسائی پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں تھا، تو وہ جگہ ٹیکس اکٹھا کرتا رہا شیشمن روڈ سے۔ اچھا بچوں، کانسٹیٹیوشن ڈسٹریبیوٹس پاورز امنگ دا فیڈرل اینڈ پروونسز۔ کانسٹیٹیوشن نے اختیارات دیے ہوئے، کچھ ٹیکسز کون لیتا ہے؟ یعنی انکم ٹیکس رہتا ہے فیڈرل کو، اور گاڑی پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ صوبے کو۔ تو یہ الگ الگ انہوں نے بانٹے۔ اٹ پرووائڈ پروسیجر فار لیوی اینڈ کلیکشن آف ٹیکسز اینڈ پروسیجر فار یوز آف فنڈز۔ کون سے فنڈز ہیں؟ ایک ٹیکسز اور ایک ادر سورسز ہیں۔ اب انہوں نے اس کے لیے یہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ لا کے ایک باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں، لا کے ایک باسکٹ میں رکھتے ہیں۔ یہ باسکٹ جو ہے یہ دو طرح کی ہے۔ ایک باسکٹ کو یہ کہتے ہیں ایف سی ایف، ایف سی ایف فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ۔ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ، فیڈرل تو وہ تو ہو گیا نا، کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا مطلب سارا کچھ ایک جگہ جمع کر لیا۔ اچھا، اور دوسرا ہے جو آپ جس کو آپ کہتے ہیں آپ کا ہے پبلک اکاؤنٹ آف دا فیڈریشن، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں دوسرا ہے پبلک اکاؤنٹس آف دا فیڈریشن۔ جی نہیں میں آپ بتاتا ہوں۔ اب یہ دو الگ الگ باسکٹس ہیں یہ فیڈرل کی، جب صوبے میں آئیں گے پھر علیحدہ کریں گے۔ یہ دونوں باسکٹ کس کی ہیں؟ یہ ہماری ہی باسکٹ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو
آپ کا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس کے اندر آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس ریونیو سے، ٹیکس ریونیو کا پیسہ اس میں جاتا. دوسرا، اگر کسی ملک کو لون دیا ہوا آپ نے اور وہ لون ریٹرن آتا ہے، کیا دیا بچوں، تو وہ بھی اس میں جاتا. نہیں، پاکستان کی ہی بات کر رہا ہوں یار. نہیں لون دیا ہم نے، میرا خیال ہے ہم نے زیادہ دور میں تھوپیا کو لون دیا تھا. ہاں دیا تھا، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے جو ریسنٹ دور ہے اس میں واپس بھی آیا تھا کافی بڑھ کے. یعنی آپ فخر کر سکتے ہیں ہمارا ملک بھی لون دیتا لوگ. ہاں جی. اچھا بچوں، ہماری ٹیچرز کی اچھی خاصی ایک بڑی ٹیم کافی پیسے کما کے آتی تھی ان ملکوں سے. تو وہ جو گورے ہیں نا، وہ اے سی سی اے کے جو گورے ہیں، تو وہ جب پڑھانے کی باری آتی تھی تو آئرلینڈ اٹھ جاتے تھے اور اس سائڈ، اور یہ جو موریشس اور یہ جو افریقہ سائڈ ہے، یوگنڈا اور یہ سارا، یہ پاکستانیوں کو دے دیتے تھے. عمومی طور پہ کچھ اسکین کے ٹیچر اور کچھ سی ایف ای کے ٹیچرز کو وہ دے دیتے تھے. لیکن خوبی کی بات یہ کہ افریقن پہ تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ہم فورنر تھے نا، اکارڈنگ ٹو دا پلیٹ فارم آف اے سی سی اے، تو وہ اچھے خاصے پیسے دیتے تھے. وہ اے سی سی اے کو آرٹیکلشپ بند کر دی نا آئی کیپ نے، تو اے سی سی اے وائنڈ اپ ہوا تھا. ظاہر ہے وہ ٹیچنگ سکلز وہ لوگوں کے پاس رہی نہیں، پھر وہ سسٹم ایسا آپ چلا نہیں. اچھا بچوں، بس سی ایف ای کی تو ایک برانچ بھی تھی موریشس میں، ان کوآرڈینیشن ود دا لوکل مینجمنٹ، ایک کالج تھا، تو ان کے ٹرن کی پروجیکٹ تھا. اسی نے تو نقصان کیا، اتنا سیٹ بیک ہوا، بہت زیادہ پیسہ مار گئے وہ انڈین سے. اچھا بچوں، سو ٹیکس ریونیو اینڈ لون ریٹرنس جو ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹیکس ریونیو اور لون کا آ گیا کس میں؟ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اور جو آپ کا ہے کون سا شابش؟ شہباز، پبلک اکاؤنٹس آف دا فیڈریشن. اس میں بھی پیسے آتے ہیں. اس میں پیسے کون سے آتے ہیں؟ اس میں پیسے آ جاتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا نیشنل سیونگ اسکیم ہے، تو وہاں سے کچھ پیسہ کماتی ہے حکومت، وہ اس میں آ جاتا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کچھ گورنمنٹ بانڈس وغیرہ بھی ایشو کر دی ہے. بانڈس ریاست ایشو کر دی ہے، آل اسٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ ریاست کی طرف سے. اس کے پیسے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی سیکیورٹیز وغیرہ جمع کراتے ہیں لوگ، تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے سیکیورٹیز. ٹھیک ہے، یہ پیسہ کس میں آ گیا؟ پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن. تو یہ دو حصے ہیں اس کے، یعنی اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. اب یہ جو 2 parts ہیں اس کو میں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے اور یہاں بھی لکھ دیا ہے کہ all revenue received by the federal government کہاں سے؟ all loan raised by federal government, all money received by the federal government in repayment of any loan، اور جو بھی ہے وہ سارا ایف سی ایف میں. لیکن جو ریسیو کرتے ہیں اس سائڈ پہ وہ کہا جاتا ہے نیشنل سیونگ اسکیم، گورنمنٹ سیکورٹیز اور بانڈس. ان سے جو پیسہ آتا ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے کس میں؟ پبلک اکاؤنٹس فیڈریشن. تو یہ 2 baskets. ہاں البتہ یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بریکٹ میں کہ وہ کس کام آتا ہے اور یہ کس کام آتا ہے. اس کی تو بہت زیادہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کتاب میں، تو اس کو تو اتنا بتانے کی ضرورت نہیں. آگے بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے کہ کہاں خرچ کہاں ہوتا ہے. اچھا یہ سمجھ آ گیا نا پیسوں کی 2 baskets ہیں. یہ والی میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس والی میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اب پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے، تو اس کے تو ویسے ہی لکھ دیا آپ نے. اس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ڈیمز بن رہے ہیں، روڈ بن رہے ہیں، ریل بن رہی ہے، ہاسپٹل بن رہے ہیں اور سکولز بن رہے ہیں. یہ پیسہ کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن. ٹھیک ہے نا بات بچوں؟ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اچھا یہ دونوں قومی خزانہ ہے، قومی خزانے کی 2 baskets. اچھا اب بچوں دوسرا جو ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ وہ بہت لمبی لسٹ ہے. ججز کی سیلری، سپریم کورٹ کے خرچے، پارلیمنٹ کے خرچے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایف سی ایف سے. اور جو سڑکیں، ڈیم اور روڈ وغیرہ بنتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ پبلک اکاؤنٹ آف فیڈریشن. اب امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ ان دونوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا کنٹرول جو ہے وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی اس کا کنٹرول جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس.
पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट का मतलब यह है कि बेसिकली इसका कंट्रोल जो है वो वफाक के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। अगर डेमोक्रेसी है हमारे पास तो ये दोनों इस तरह से कंट्रोल होते हैं, पार्लियामेंट इन दोनों पर कंट्रोल रखती। तो अब हमें अभी तक जो बातें समझ आई वो दो है। हमारे टैक्सेस के लॉज का भी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट है। हमारे पास दो तरह के सोर्स हैं, एक टैक्सेस और एक अदर सोर्सेस। और हमारा जो मरकजी खजाना है उसकी दो बास्केट्स हैं, एक को हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं और दूसरे को पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन कहते हैं। जो हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन है उसमें नेशनल सेविंग बॉन्ड और सिक्योरिटीज के पैसे लाके हम डाल देते हैं और उसके अंदर हम कौन से पैसे डालते हैं, टैक्सेस, लोन लेना और लोन देना। अच्छा, लोन लेना भी लोन देना। अब रही बात ये कि हमने कहा ये पैसा सड़कों बनाने पे, डैम बनाने पे, रेल बनाने पे, और वो पैसा जजेस की सैलरी, हुकूमत का निजाम चलाने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात भी यहां लिखी हुई है किताब में किस तरह से, और ये स्लाइड भी दे दूंगा। द कस्टडी ऑफ द फेडरेशन, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, द पेमेंट एंड विड्रॉल फ्रॉम द फंड्स। तो ये कस्टडी ऑफ इसकी किसके पास है, शाबाश। पेमेंट लेना और देना किसके कंट्रोल में, शाबाश, पार्लियामेंट के पास है। और कहता है ऑल कनेक्टेड मैटर शैल बी रेगुलेटेड बाय द मजलिस शौरा। इसको कहा जाता था जब ये ज़ियादौर था, उसने नाम दिया था, पार्लियामेंट को नाम क्या दिया था, मजलिस शौरा। यानी ये शऊर वाले लोग हैं ना सारे, तो इसलिए मजलिस शौरा इसको। अच्छा बच्चों, तो अब बात आगे क्या जी कि ये दो बातें समझ आ गई, बास्केट क्या है और बाकी मामला क्या है, मुश्किल बातें तो नहीं। अब सिर्फ एक उदाहरण रह गया और वो कौन सा, FCF खर्च कहां पे होता है, इसकी लिस्ट मैंने अभी तक नहीं दी आपको, लेकिन उसमें भी बात करता हूं। सबसे पहले बात अब जो करते हैं वो इस पे करते हैं कि एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट, देखिए जो आपका एनुअल बजट है बेसिकली जहन में आता है यार ये बजट क्या चीज है। देखिए आप शेयर्स खरीदते हैं ना किसी कंपनी के, तो आप उस कंपनी से ये कहते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। क्यों कहते हैं, चेक करने के लिए क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी हम ये कहते हैं कि रियासत जो खर्चा कर रही है, जो कमा रही है, उसका हिसाब हमें प्रेजेंट करें। तो एक्चुअली जो बजट है वो वही है ना कि जो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिससे आप शेयर्स खरीदते हैं वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती है। इसी तरह हुकूमत अपने हिसाब किताब कहां से कमाएगी, कहां खर्च करेगी, अवाम के सामने रखती है। और अवाम के सामने रखने का मतलब है कि पार्लियामेंट के सामने रखा है। तो बजट आमतौर पे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों के इकट्ठे होने से होता है, सेनेट और असेंबली दोनों इकट्ठा इजलास होता है, और उसके अंदर आके प्रेजेंट करता है मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, वो आके उसको प्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है बजट जो है उसको कौन प्रेजेंट करती है, हुकूमत, लोगों के सामने, अवाम के सामने। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक ये कि आप पैसा रिसीव कहां से करेंगे, और एक बात ये कि पैसा एक्सपेंस कहां पे करेंगे, डिफेंस पे कितना लगाएंगे, लोन रीपेमेंट पे कितना देंगे, और हेल्थ पे कितना लगाएंगे, एजुकेशन पे कितना लगाएंगे, और दूसरी बात ये पैसा लाएंगे कहां से, आएगा कहां से। ये दो बातें। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो एक्सपेंस है इसका फिर वो दो हिस्से हो गए ना, एक तो वो आपके कौन से वाले, FCF फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, एक खर्चा ये कर रहा है, और एक खर्चा जो है अदर्स हो रहा है, जो डैम पे हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, और वो हो रहा है किससे, हॉस्पिटल से हो रहा है, वो हो रहा है आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन से। ये दोनों का हिसाब हमें देना पड़ता है। तो यहां देखिए पहला पॉइंट क्या है, इन ईच फाइनेंशियल ईयर द फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीविंग और खर्चे। एस्टिमेटेड हमें मिलेगा और हम खर्च क्या करेंगे। और दूसरी बात ये, द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस
and the expenses meet from the federal consolidated fund and expenses meet from other sources that public accounts of federation. یہ دونوں بتاؤ کہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. سیپریٹلی مطلب یہ ہے کہ اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ شیل شو سیپریٹلی, ہمیں سیپریٹلی شو کرے اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو میٹ ایکسپینسز چارجز اینڈ کہاں سے, اینڈ دا ایکسپینسز میٹ فرام دا فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے امی ابو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, ہے نا, اور وہاں بیٹھ کے ابو اپنی سیلری سامنے رکھتے ہیں اور امی اور ابو سیلری سامنے رکھ کر پھر طے کرتے ہیں کہ پیسے کہاں کہاں خرچ کرنے. ایسے ہوتا ہے نا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے. ہاں بعض گھروں میں اب ماڈرن سسٹم آ گیا جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابو کو سیلری ملتی ہے اور ان کا جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں امی کے پاس, ہے نا. تو امی کہتی ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے اس اجلاس میں بیٹھنے کی, بچے اور میں مل کے ڈیسائیڈ کر لیں گے. ابو کو ایک سب کارڈ بنوا کے دیا ہوتا ہے جس میں پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے. کیوں جی, دونوں طرح کا نظام چل رہا ہے. کیا حال ہے بچوں, اچھا چلے یار آپ واپس اپنی بات کریں. آپ میری طرف آ جاتے ہیں, اپنی فیملی کی طرف نہیں سوچتے ہیں. لہٰذا کہ سوچیں سب سے پہلے سب کو وہی پڑھیے کہ ہاں یار ہماری امی تو بہت ڈومینیٹ ہے. اچھا بچوں, تو اب بات ہم کیا کر رہے تھے, بات یہ کر رہے تھے بچوں کہ گھر کے نظام میں یہ ہوتا ہے کہ آمدنی سامنے رکھ کے خرچہ کیا جاتا ہے. یعنی ابو کی آمدنی 1 لاکھ ہے, اب 1 لاکھ میں آپ کی فیس بھی جانی ہے, گھر کا کچن بھی چلنا ہے, بجلی کے بل بھی جانے. اب آپ کی آمدنی پہلے ہی, خرچے بعد میں ہو. لیکن جب ہم پبلک سیکٹر میں سوچتے ہیں تو الٹا ہے, پہلے خرچے سوچے جاتے ہیں اور پھر سوچا جاتا ہے آمدنی کہاں سے لائیں گے. اس کی بڑی سمپل سی لاجک ہے. ایک رنگ روڈ بنا رہے ہیں, ایک موٹر وے بنا رہے ہیں, تو اگر ہم بیچ میں روک دیں گے تو بارشیں ہو جائیں گی, اور اگر بارشیں ہوگی تو کیا ہوگا, بیسز بہ جائیں گی, اگلے سال آپ وہاں سے شروع نہیں کر سکتے. لہذا پروجیکٹ کو روکا نہیں جا سکتا. یہاں کوئی پروجیکٹ روکا نہیں جا سکتا. دیا میر بھاشا ڈیم جہاں پہنچا, ہم کہیں یار 2 سال روک دو, حالات بڑے خراب ہیں, اور 2 سال بعد جب واپس آئیں گے تو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. دس از ویری ڈیفیکلٹ, یہ بڑا مشکل کام. لہذا کیا کرتے ہیں ہم, اس لیے آپ کو جو سیپریٹلی کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں کہ کتنے خرچے ہونے ضروری ہیں, کتنے خرچے ہونے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے, یہ نہیں انکم کہاں سے آئے گی, پہلا پوائنٹ کیا ہے, دیکھو اے پوائنٹ اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو میٹ ایکسپینس چارجز. فوج کو J10 لے کے دینے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور جناب جو ہے GIK کو کمپیوٹر لے کے دینے ہیں, سڑکیں بھی بنانی ہیں, اور MRI مشینیں لے کے دینی ہیں ہاسپٹلس کو. تو وہ پہلے ہم نے سوچا. اور اس کے بعد کیا ہے بچوں, ایکسپینڈ میٹ فرام کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے کون سے خرچے میٹ کرو گے, اور PF سے کتنے کرو گے. اب 3 باتیں ہو گئی اکٹھی. کون کون سی؟ ٹیکسز کے سارے لا کا سورس کیا ہے, دستور. اور دستور کون دیتا ہے, پارلیمنٹ. جتنا ہمارا مرکزی خزانہ ہے اس کے 2 حصے ہیں, ایک کون سا FCF اور دوسرا PF. ٹھیک ہے جی. اچھا, دونوں کے خرچے علیحدہ علیحدہ ہیں, اور اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ اسمبلی کے سامنے پیش کی جاتی, ٹھیک ہے, وفاق کے سامنے پیش کرتا ہے, اسمبلی کے سامنے. اور اس کے اندر اہم باتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں سے آئے گا, اور علیحدہ علیحدہ بتانا ہے کہ یہاں سے خرچہ کتنا پورا ہوگا اور یہاں سے خرچہ کتنا پورا ہوگا. دونوں الگ الگ بتانے پڑیں گے کہ یہاں سے خرچہ کتنا پورا ہوگا اور یہاں سے خرچہ کتنا پورا ہوگا. ٹھیک ہوگا بچوں. اچھا چلیے, اب بچوں بات یہ ہو گئی, یہ تو بات کلیئر ہو گئی آپ کو. اب وہ بات جو ادھار کی تھی آپ سے کہ میں نے وہ تو بتا دیا تھا کہ جو پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن ہے اس سے کون سے خرچے پورے ہوں گے. ہاں نہیں, سڑکیں بنیں گی, ڈیم بنیں گے, برجز بنیں گے, تم باتیں کرتے رہتے ہو اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو وہ بتایا تھا, لیکن ایک نہیں بتایا تھا, کون سا, FCF کا نہیں بتایا تھا کہ اس کے پیسے کہاں لگا رہے ہیں. تو دیکھو ذرا, اس کے پیسے الگ ہیں,
اس کے پیسے الگ ہیں. اس کے اندر کون سا ہے؟ دا ججز آف دا سپریم کورٹ, دا چیف الیکشن کمشنر, دا چیئرمین اینڈ دا ڈپٹی چیئرمین, دا اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر آف دا, ان کے جتنے بھی پرکس ہیں انکلوڈنگ سیلری پرکس وہ سارے اس سائڈ سے. اچھا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سر یہ علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے دنیا کا ایک نظام یہ ہے کہ منصب دار کی سیلری ایک ایسے علیحدہ سورس سے آئے کہ اسے یہ نہ لگے کہ میں حکومت کا ملازم ہوں. یہ منصب دار ہے نا سارے, تو ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمیں تو حکومت تنخواہ دیتی ہے, تو کل کو کوئی بندہ حکومت کے خلاف کیس لے آئے تو وہ نہیں نہیں ہم تو ان سے پیسے لیتے ہیں, ہم تمہارے خلاف کیسے ان کے خلاف کیسے کیس سنیں گے. تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ ایک سیپریٹ فنڈ بنا دیا ہوا ہے. یہ دیکھیے علامتی بات ہے نا کہ ہم نے پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن الگ رکھا ہوا ہے, ڈیم سڑکوں کے, اس میں سے نہیں آپ کو دے رہے, آپ کے پیسے ہی لینا ہے اور وہ آتے رہیں گے, آپ اپنا کام کریں نیوٹرل. یار علامت تو دینی ہے نا, ظاہر ہے سورس تو وہی ہے. اب تم کہو گے نہیں جی ہر درخت کو پانی تو جڑ سے ہی جاتا ہے, ظاہر ہے جائے گا تو جڑ سے, لیکن جو برانچ کو جا رہا ہو رہا ہے, جو آم کو جا رہا وہ ہو رہا ہے. ورنہ میٹھی جو ہے تم شاخ کھاتے آم نہ کھاتے, تم آم کھاتے ہو شاخ نہیں کھاتے, بلکہ شاخ کا تو زیادہ ٹیسٹ بھی آ جائے, کھانسی لگ جائے گی نہیں بچوں. تو یہ ہے جاتی جڑ سے ہی ہے, لیکن بھائی وہ لیدا ہو جاتی ہے نا, سنکرونائز ہو جاتی. اب بات سمجھ آئی, اس کو میرا خیال ہے دیسی ٹوٹکوں سمجھے گا. اچھا جی آڈٹ جرنل, یہ آڈٹ جرنل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک آڈیٹر ہوتا ہے. جیسے انٹرنل کنٹرولز ہوتے ہیں نا فارمز میں, آپ نے پڑھے ہوں گے کہ دو طرح کے آڈیٹر ہوتے ہیں, ایکسٹرنل ہوتے ہیں, انٹرنل ہوتے ہیں. انٹرنل آڈیٹر کیا کرتے ہیں؟ اندرونی نظام کا آڈٹ کرتے ہیں. اس طرح آڈیٹر جرنل ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خرچے ورچے ہو رہے ہیں ان کا حساب کتاب رکھیے. وہ بھی ایک طرح سے منصب دار ہوتا ہے. جی 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 بالکل. اچھا بچوں اب آگئی بات کہ اس کے ساتھ اور کون سے ایکسپینڈیچر ہے؟ شاباش, ایڈمن ایکسپینسز. ایڈمن ایکسپینسز کون سے ذرا پڑھیں. ظاہر سپریم کورٹ کا بھی ایک عملہ ہے, اور سینٹ اور اسمبلی میں بھی ایک عملہ بیٹھا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ دیکھیں نا, اگر کیسر فاروق صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی چائے پلاؤ, گا جی اسمبلی میں صرف یہ حال ہے, یہاں پہ صرف اجلاس ہو سکتا ہے, چائے کوئی یہ تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے ان کو ایک روم دیا ہوگا, وہاں کوئی چائے پلانے والا ہوگا, پورا ایک نظام ہوگا. وہ الپر کا ملک لے کے آئیں گے, چائے کی پتی لے کے آئیں گے, اپنی تنخواہ بھی لیں گے اور چائے بنا کے دیں گے, تو وہ خرچے بھی تو آئیں گے نا بیچ میں. کیا حال. اچھا بچوں بیک چارجز آف فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ کون سے؟ کچھ قرضے بھی تو لیے ہوئے نا حکومت نے, تو ان کا کیا کرنا پڑے گا؟ انٹرسٹ دینا پڑے گا, ان قرضوں کو واپس کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے جہاں سے لون ریز کیے جا رہے ہیں؟ اور اماؤنٹ پیڈ فار دا اینی جج آر اگینسٹ پاکستان بائی اینی کورٹ آر ٹرائبیونل. یہ کیا بات کر دیجیے آپ نے. بات یہ ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مقدمہ چل رہا ہو پاکستان کا کسی دوسرے ملک میں, اور وہ ہم جیت جائیں, تو وہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ شاباش, وہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہاں سے ہمیں اس کا جرمانہ ملے گا, خرچہ ملے گا, ہے نا بچوں. ہاں جی بالکل بالکل, بات سمجھ آئی بچوں. اچھا جی, تو ہم نے کیا بولا کہ آڈیٹر جرنل یہاں تک آ گئے کہ ہم نے کہا ایکسپینسز ہیں, اس کے علاوہ کچھ پیسے ہم کمائیں گے کہاں سے؟ قرضے لیں گے لوگوں سے, لیتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں. اور یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی ٹریبیونل میں ہم کوئی کیس جو ہے وہ جیت جاتے ہیں, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کیس ہار جائیں, تو ہار گئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیسے دینے پڑیں گے. جیسے وہ راجہ صاحب نے بجلی کے وہ منگوا لیے تھے جنریٹر ٹرکی سے, اور ٹرکش کمپنی کو جرمانہ دے کے جان چھوٹی. ہم نے ہم کچھ نہیں دیتے, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے, تو پھر ان کو پیسے دے کر ہی جان چھوٹی, تو ہمیں جرمانے دینے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اینی ادر اماؤنٹ ڈکلیئر بائی کانسٹیٹیوشن اور بائی ایکٹ آف مجلس شورا. کوئی اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ سیلاب ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو وہاں پیسے بھیجو, یا افغانستان میں بہت زیادہ بھوک افلاس ہے تو وہاں پہ گندم کے 4 ٹرک بھیجو, تو کین بی ڈن. تو یہ سارے خرچے ہیں ہمارے. کون کون سے خرچے ہیں؟
لون دینا, ججوں کی سیلریاں, پارلیمنٹ کے خرچے, کوئی کیس ہار گئے اس کی فیس اور وغیرہ وغیرہ. مشکل بات تو نہیں کوئی؟ ذرا پوائنٹ سوچو کون کون سے لگائے کہ یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججوں کو جا رہے ہیں, اور ٹھیک ہے اسپیکر کو, ٹھیک ہے اسمبلی کے ممبرس کو, وہاں کے سٹاف کو, جی بالکل, لون پے کرنا, ان کے سود ادا کرنا, اور آخری بات کیا ہے, کوئی جرمانہ ہو جانا وہ ادا کرنا, یا اور کہیں خرچہ پارلیمنٹ کہتی ہے جی ضروری تو وہ کر لیں گے. کیا خیال ہے بچوں؟ مشکل باتیں تو نہیں ہوگی کوئی؟ جی شاباش, ٹوٹل یہی ہے, یعنی مین میں نہیں. آرمی کے ادھر سے ہوں گے نا, دوسری سائڈ سے. جی اچھا بچوں, نہیں پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن سے. ہاں جی, نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں کو پکڑنے والا نہیں ہے, ہم آزاد شہری ہیں پاکستان میں. نہیں آپ تو اسلام جانا ہے تو تب پکڑے جانا ہے نا آپ لوگوں نے. تو کیا حال ہے بچوں؟ آپ نے اسلام آباد جانا ہے, وہاں پکڑنا انہوں نے آپ کو. اچھا بچوں, اب مسئلہ یہ ہے, ہاں جانا تو ہے اگر چھٹی مل گئی. اچھا بچوں, بات یہ ہے کہ پروسیجر ریلیٹنگ ٹو اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ, اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہاں پہ؟ پارلیمنٹ میں. تو بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. اب پارلیمنٹ میں دونوں چیزیں آتی ہیں, جیسے بات کی جاتی ہے کہ ہمارے ایکسپینس اس سال کون کون سے اور ہمارے ریونیو کہاں کہاں سے آئیں گے. اب ریونیو پہ تو اکثر تنقید کرتی ہے اپوزیشن کے, دیکھیں جی آپ یہ ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں, غریبوں پہ ظلم ہے, یہ ہے وہ, ہم سنا ہوگا. تو یہ بحث ہو سکتی ہے اس پہ کہ آپ کہاں کہاں سے ریونیو اکٹھا کریں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں دو چیزوں پہ, ایک کون سا ہے؟ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ, اور دوسرا کون سا بچوں؟ پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس پر بحث نہیں ہو سکتی. دیکھیے جج کی سیلری پہ سر عام بحث نہیں ہو سکتی. نہیں دیکھیے عام طور پہ اس پہ بحث نہیں ہوتی, یہ طے شدہ ہے, قانون میں طے شدہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں پوائنٹ ریز ہو سکتا ہے, یعنی ایسے نہیں کہ آپ اٹھے اور بات کر لیں. ایک بندہ پوائنٹ آف آرڈر پیش کرے, 10% لوگ اسمبلی میں جو موجود ہیں اس کے کہیں کہ یہ بات ڈسکسیبل ہے, اس دن کے ایجنڈے پہ آ جائے گی, پھر بات ہو سکتی. ایسے نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور اٹھ کے کہ جناب آپ ثاقب نثار صاحب کو سیلری کیوں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ممکن, یہ غلط بات, اتنا نہیں ہوگا تو بے توقیر نہیں کیا جا سکتا. اس پہ عام طور پہ بحث نہیں ہوتی. زیادہ بحث ہوتی ہے نا بچوں, وہ اس پہ ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ پیسے ہیں ہی اس سائڈ پہ. دفاع پہ کتنا خرچ کریں, وہ کتنا کریں, وہ تو ایک چھوٹا سا فرق ہی ہے. ویسے سیلری زیادہ لگتی ہے نا آپ کو, ہم انفرادی طور پہ سوچتے ہیں, لیکن ڈیموں کے پیسے, سڑکوں کے پیسے, بجلی کے پروجیکٹس کے پیسے, وہ تو سارے پبلک اکاؤنٹس آف فیڈریشن میں, تو لہذا وہ زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے, اس پہ بحث کرتے ہیں لوگ. وہ تو تنخواہیں ہیں, اور ان تنخواہوں میں ان کی اپنی تنخواہ بھی شامل ہے نا, اپنی بھی شامل ہے, تو وہ کتنی کو بات کریں گے. اب کبھی آ کے میں نے آپ سے کہا سی ایف ای مجھے زیادہ تنخواہ دے رہا ہے اور یہ وہ بڑی زیادتی, کوئی بھی نہیں کرتا. کیا خیال ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے. اچھا بچوں, آسان لگ رہا ہے نا ٹاپک؟ دیکھیے نہیں, وہ ڈیفنس بجٹ ہم یہاں ایلوکیٹ کرتے ہیں نا, ان کا ادھر ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس میں سے جو بھی دیکھیے نا, باقی سرکاری سوچے نا, باقی سرکاری ملازمین کی بھی تنخواہ اسی میں سے جا رہی ہے نا, تو وہ بھی سرکاری ملازمین ہی ہے, اور کیا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہوتا ہے, اس کی کیا حیثیت؟
دیکھیے نا, سب سے اوپر ریاست کا ریپریزنٹیٹو پریزیڈنٹ, سنے نا, اس کے بعد پرائم منسٹر, اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹر, اور اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف. وہ تو چوتھے نمبر پہ ہے. یار میں نے آپ کو یہ پڑھانا ہے نا, آپ ادھر جا رہے ہیں, کنٹینر سے نیچے آؤ, کتاب پڑھو بھائی. اچھا تو میں آپ کو کتاب پڑھا رہا ہوں نا, میں نے پیپر پاس کرانا ہے یار, میری پرابلم سمجھو. کون نہیں جی, اس کی تنخواہ ادھر ہونی چاہیے, یہ تو سب سے بڑا ہے. اچھا تو یہ نہیں بچوں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ساری بحث ہو جائے گی تو ظاہر ہے اتھینٹسٹی کے لیے تو جائے گی نا, کوئی بندہ تو پروف کرے گا اسے. تو عام طور پہ اس پہ ایک بندہ سائن کرے گا ساری بحث ہونے کے بعد. وہ کون سائن کرے گا؟ وہ سائن کرے گا آپ کا پرائم منسٹر. اچھا میں نے بڑا سوچ سمجھ کے سوچا کہ اگر میں یہاں پہ تصویر لگا دیتا بے نظیر کی, تو پھر میں نے کہا یار تب بھی یہ مائنڈ کریں گے. پھر میں نواز شریف کی لگا دیتا ہوں, تو میں نے کہا یہ پھر بھی مائنڈ کریں گے. پھر میں نے کہا عمران خان کی لگا دیتا ہوں, پھر میں نے کہا ادھر والے مائنڈ کریں گے. پھر میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں, یہ بلوچستان کے ایک پرائم منسٹر رہے ہیں, میں نے ان کی تصویر لگا دی. میں نے کہا یہ بیچارے شریف آدمی تھے, تو یہ آپ مان لیں گے. لیکن سارے مان رہے, پی ٹی آئی والے مان رہے. اچھا بچوں, تو اب بات یہ ہوگی بچوں کہ دا پرائم منسٹر شیل سائن دا اسکیجول. تو اسکیجول میں سائن کون کرے گا؟ پرائم منسٹر کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی فائنل سگنیچر کس کے ہیں؟ دا ریپریزنٹیٹو آف دا ایڈمنسٹریٹو ریپریزنٹیٹو آف دا پبلک. اور وہ کون ہے؟ دا ریپریزنٹیٹو آف اسٹیٹ صدر ہوتا ہے, دا ریپریزنٹیٹو آف ایڈمن ریپریزنٹیٹو پبلک پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا کرے گا اس پہ؟ سائن کرے گا. دا گرانٹ میڈ بائی نیشنل اسمبلی, کہ جو بھی نیشنل اسمبلی نے آرٹیکل 2 کے تحت گرانٹ بنائی ہے, اینڈ اماؤنٹ ریکوائرڈ فار ایکسپینس چارج ان دا FCF, and it shall not exceed the amount mentioned in the statement previously laid out by for the assembly. یعنی جب وہ سائن کرے گا تو وہ اماؤنٹ چینج نہیں کرے گا, یعنی وہ اماؤنٹ کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں ایک بات ہے کہ جب واپس آئے گی تو اسمبلی کے ممبر دیکھیں گے کہ ہم نے جو بحث کی تھی اماؤنٹ وہی تھی. ایسا تو نہیں کہ اس نے چپ کر کے خود ہی نمبر بڑھا دیے ہوں. تو یہ واپس آئے گی ممبران کے پاس, بحث نہیں ہوگی, لیکن دکھانے کے لیے, پرائم منسٹر کو ایک پریشر دینے کے لیے کہ جن لوگوں نے فائنل کیا تھا یہ بات دوبارہ ان کے پاس آنی ہے, لہذا تم جو بھی کرو گے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا. میری بات سمجھ آ رہی بچوں؟ ایوری بچہ. تو کیا ہوگا؟ سائن کون کرے گا؟ وہ جو بجٹ بنا ہے پرائم منسٹر, اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ واپس آئے گا کس کے پاس؟ گرانٹ میڈ بائی دا نیشنل اسمبلی, اور وہ نیشنل اسمبلی میں یہ گرانٹ کے لیے جائے گا, اور دوبارہ پھر دیکھیں گے ممبر آف نیشنل اسمبلی, اور وہ اس اماؤنٹ کو بڑھا نہیں سکتا. یعنی پرائم منسٹر اکیلا اماؤنٹ نہیں بڑھا سکتا, جب تک اس کے اوپر جو بحث ہوئی ہے وہی رہے گی. نہیں, کم کہاں کرتا ہے, بڑھا نہیں سکے گا. عام طور پہ بڑھانا ہی پرابلم ہوتی ہے, گھٹانا کا پرابلم ہوتی ہے. سپوز ذرا کہ ہم نے بڑی مشکل سے بجٹ بنایا, اکاؤنٹنٹس نے مل کے, اور ایک چیز کے پیسے لگائے ہیں, تو پرائم منسٹر کیسے پینسل مار کے کم کر دے گا؟ بھائی کالا باغ ڈیم سستا تو نہیں سرا, تو لہٰذا کم نہیں. عام طور پہ پرائم منسٹر بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے, یا نہیں ہیلتھ میں زیادہ پیسے ڈال دیتے, چلو یار ایجوکیشن میں زیادہ, تو وہ کہتا نہیں اب نہیں بڑھا سکتے آپ, اب اتنے ہی رہیں گے. اور کہتا the authenticated schedule shall be laid before assembly, it shall not be open for. اب ووٹ کے لیے, ڈسکشن کے لیے, وہ ڈسکشن آپ کر چکے ہیں, پہلے. اچھا, an expense from the federal consolidated fund shall be considered as authorized when above procedure is followed. جب یہ پروسیجر فالو ہو گیا, کیا پروسیجر فالو ہو گیا؟ یہ پرائم منسٹر ہے آپ کا, خوبصورت سا.
اور اس نے کیا کر دیے, سگنیچر کر دیے. تو سگنیچر کرنے کے بعد اب یہ کیا ہو گیا, اب یہ فائنل ہو گیا. تو پہلے گیا کس کے پاس, نیشنل, اور وہاں سے آ گیا پھر واپس ریڈنگ ہو گئے. اب یہ فائنل ہو گیا. اب یہ سارے کنسرن اداروں کو بھیج دیا جائے گا. اب اس کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈسکشن ہوتی رہے گی کہ جتنا بجٹ دیا تھا اتنا خرچ ہوا, یہاں نہیں ہوا. کلیئر بچوں, نو پرابلم جی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, فرض کریں پرائم منسٹر ہے ہی نہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, پرائم منسٹر گئی ہوئی ہیں ملنے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے, ٹور پہ, فورن ڈیلیگیشن یا وزٹ پہ نکلی ہوئی یا نکلے ہوئے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, ایسی صورت میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پھر اپروول دے سکتی ہے اسمبلی. لیکن اسمبلی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپروول پارشل ہوگی, پورے بجٹ کی نہیں ہوگی. وہ ایک کوارٹر کے لیے اپروول دے سکتے ہیں, 4 مہینے کے لیے میکسیمم. یعنی اس کا جو 4 مہینے والا حصہ ہے نا, ضروری خرچے, اس کی اپروول وہ دے سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ if prime minister is not available, may be abroad on some mission. یہ جو بریکٹ ہے میں نے خود لگائی ہوتی ہے وہاں پر. And if authentication of schedule is pending, authentication pending ہے, وہ جو پچھلا ہم نے سلائڈ دیکھی تھی نا, وہ پینڈنگ ہے. تو پھر کیا کریں گے, the National Assembly can grant an advance of an estimated expenditure for a part, not fulls, for a part. کتنے پارٹ کے لیے, not more than 4 months. Bracket پھر میں لگائی, remember not for full year, just to mark time, وقت کو پاس کرنے کے لیے. کوئی سے 4 ہو سکے یار, جون میں مئی میں جون میں پیش ہونا, جولائی سے شروع ہونا ہے. اب پرائم منسٹر نہیں ہے تو جولائی, اگست, ستمبر اور اکتوبر تک کے پیسے آپ اسمبلی ریلیز کر دے گی, اپروول دے گی. کلیئر بچوں؟ نہیں, پی ایم آئے گا پھر تو وہ پورا اپروو کر دے گا نا. وہ تو بنا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ہوگا نا, پبلک اکاؤنٹس کا بنا ہوا سارا. اچھا بچوں, تو ویسے وہ اتنا کو ماہرانہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر فرق کوئی نہیں ہوتا. لیکن فرض کریں کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اسمبلیاں موجود ہی نہیں, اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور کوئی کالے منہ والا آگے بیٹھ گیا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا, ان کے مائنڈز جو لگے ہوئے ہیں آج ہم بھگت رہے ہیں, ٹائم بم لگے ہوئے ان کے, جو آرٹ ہی نہیں, اس لیے عوام تھوڑی. اچھا, تو اب ہم بات کیا کر رہے تھے بچوں. اچھا بیٹا واپس آ جائیں نا ذرا, اقتدار میں آگے ہم نے کیا کرنا ہے, تسی کرے کرتوت کر رہے ہیں. اچھا بچوں, کھیل میں مزہ کریں, انجوائے کریں, انجوائے کریں نا, بس بات ختم ہو گئی. تمہیں کیا لگے یہ تو کیا لو نا, اس قسم جا کے تو گوٹی چھوٹی کیوں ڈال رہے ہیں, بڑی کیوں نہیں ڈالنا بھائی, میری مرضی میں چھوٹی اٹھا رہے ہیں, میں مزہ. اچھا بچوں, اتھینٹیکیشن آف اسکیڈول آف کیا ہے, ایکسپینڈیچر. پھر کون کرے گا, پھر انہیں سمپل پتا کیا لکھا ہے, کہتے ہیں جب اسمبلیز نہیں ہوں گی, ٹوٹی پھڑی ہوں گی, یعنی اسمبلی ہے ٹوٹ پھوٹ گئی, ماشاء اللہ لگا ہوا, تو انہوں نے کہا جی ریاست کرے گی. تو سارے قانون میں کیا لکھے, کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں چیف ایگزیکٹو پاکستان ہوں, کوئی آتا ہے میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان ہوں, کوئی آتا ہے تو آگے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, وہ کسی اور کو مارشل ایڈمنسٹریٹر ڈکلیئر کر دیتا. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں کیا لکھتے ہیں, پھر ایسی صورت میں ہم نے یہ لکھا کہ اسکیڈول اگر پینڈنگ ہے, اسمبلیاں ہیں نہیں, تو یہ ایکسپینڈیچر جو ہے سارے کے سارے کون فائنل کرے گا, وہ اسٹیٹ کرے گی, ریاست کرے گی, ہے نا, اسٹیٹ کرے گی. یہاں ہاں بیٹا ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے. اچھا بچوں, اب چلتے ہیں اس طرف کہ کیا جی یار, وہ میرا خیال ہے کچھ میں کٹنگ شٹنگ میں پرابلم کر گیا تھا, تو مائٹ بھی اس کی وجہ سے ہو گیا ہو. تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, بس فیڈرل گورنمنٹ تک یاد رکھیں. وہ پھر 4 مہینے لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے کرے گی, لیکن آپ کو پتا ہے شہر کی مرضی ہے بھائی, پھر آ گیا تو پھر لکھا 4 مہینے, ہم نے مان لیتے ہیں لا میں 4 مہینے لکھا, لیکن مارشل ایڈمنسٹریٹر 4 مہینے کا کرتا, وہ تو میرا لگے 2 سال کا بھی کہتا لے آؤ کٹھا ہی میں کر دیتا. ہاں, وہ 10-12 سال سے کم تھوڑی ہوتا, تو لہٰذا لکھا 4 مہینے ہوا ہے, میں مانتا ہوں. بٹ آپ اتنا یاد رکھو نا, لمبی ٹریل میں جانے کی ضرورت, if there is no assemblies
the budget will be approved by the state. बात पता. अच्छा बच्चों, अब बात आ गई है जी कि अगर बिल फर्ज जो हमने अप्रूव किया उसमें खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जो अप्रूव किया उसमें खर्चे पूरे, आप क्या करें? नहीं, पहले आप अप्रूवल तो करें ना, ईएमएस तो बाद की बात है. क्या करेंगे शाबाश, उस पर खर्चे पूरे नहीं हो रहे. देखिए आप यूं सोचिए, अल्लाह ना करे कोई जंग मुसल्लत हो गई मुल्क में, कोई कोविड की आफत आ गई, कोई बड़ा मसला आ गया, फिर क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट. इफ ए फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड दैट the authorized expense for services is insufficient, the expense for a new service is required which is not included in the annual budget, जो annual budget में included नहीं है. क्या ख्याल है बच्चों? तो ये फिर क्या होगा कि हम दोबारा अप्रूवल लेंगे and that amount spent on any service exceed the amount granted. The federal government can authorize the expenditure from federal consolidated fund and for this federal government shall lay before National Assembly a supplementary or excess budget statement. तो excess budget statement देगी, और ये excess budget statement आपने देखी होगी PTI की गवर्नमेंट के पहले साल में क्लोजिंग ईयर के करीब जाके तकरीबन जनवरी में ये स्टेटमेंट आई थी और दोबारा फिर एक्सपेंस को रीएडजस्ट किया गया. क्लियर बच्चों? तो ये होगा जी आपका इस अजाफी खर्चा अगर करना पड़ जाए, ठीक है ना. अब सिर्फ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, मेन बातें सारी याद हो गई हमें. दो तरह के फंड्स हैं, एक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जिसमें स्पीकर की, जजेस की सैलरी है, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन जिसमें सारे डेवलपमेंटल और सारे प्रोजेक्ट्स उसमें हैं. ये सारी स्टेटमेंट असेंबली में जाती है, असेंबली में बहस होती है, अप्रूव होता है. आमतौर पे एफसीएफ पे बात नहीं करते हम, लेकिन ज्यादा बहस जो होती है किसको होती है? पीएफ पे होती है. और उसको जब एक दफा अप्रूव कर लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साइन कर देता है, डन. प्राइम मिनिस्टर ना हो तो 4 महीने की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर असेंबलियां ही ना हो तो फिर हमने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, जो भी उसको लीडर करेगा वो करेगा. 4 महीने का लिखा हुआ ज्यादा ही करता है हम तो. अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा कि अगर बजट में खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? फिर हम सप्लीमेंट्री खर्चे के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे. क्लियर बच्चों? अब ये जो छोटी छोटी बातें उसके अंदर ये है, जो आसान सी बात है कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसका एक सेक्रेटरीट है और वहां पे स्टाफ भी है, क्लर्क्स भी हैं. और आपने देखा होगा जब असेंबली में बात हो रही है तो एक बंदा बैठ गया, टिक 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 लगा होता है. क्या कर रहा होता है? कंपोजिंग मिनट्स नोट कर रहा होता है. ये सारा स्टाफ चाहिए होता है. स्पीकर को भी चाहिए, डिप्टी स्पीकर को भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए. तो ये सारे स्टाफ की हायरिंग जो है ये की जा सकती है. और ये कौन करेगा? ईच हाउस शैल हैव सेपरेट सेक्रेटरीट. इसमें याद रखना है कि सेक्रेटरीट सेपरेट है, लेकिन नंबर 2 पॉइंट में लिखा है कि पार्लियामेंट रेगुलेट रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू सेक्रेटरीट ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस. दोनों हाउसेस का स्टाफ इन्होंने फाइनल करना है. ये गवर्नमेंट जॉब डिक्लेयर होगी. बेटे खामोश हो जाए, ये गवर्नमेंट जॉब डिक्लेयर होगी. द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है रिक्रूटमेंट के और सारे मामला डील कर सकता है. नहीं, आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा ना. खत्म लेक्चर, ठीक है. डोंट मेक द पीटीआई कल्चर, मेक इट अ कंट्रोल्ड कल्चर. ये नहीं कि जो मर्जी शुरू कर दे. आप खामोश रहें, ये जमात इस्लामी. अच्छा बच्चों, सो फाइनेंस कमेटी the expenditure of National Assembly and Senate shall be controlled by National Assembly, and the Finance Committee consisted of Speaker and Chairman and the Minister of Finance and other members elected by the National Assembly or Senate. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये खर्चे आप जब करने हैं तो ये खर्चे का कोई कंट्रोल भी तो करेगा ना. तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? फाइनेंस कमेटी. स्पीकर इसके अंदर किस किस को शामिल करेगा और इसकी अप्रूवल प्रेसिडेंट देगा. अच्छा, कौन शामिल होगा? फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कुछ टेक्नोक्रेट्स होंगे नॉलेज वाले. उनकी टीम बनाएंगे. यानी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लिए, कुछ सीएफए ले लिए, कुछ इकोनॉमिस्ट ले लिए,
اور پھر 5 صوبوں کے 5 فائنانس منسٹر اور 1 فیڈرل منسٹر. اس سے کیا بنے گی؟ فائنانس کمیٹی, ہے نا. اگر غور کریں تو اس وقت یہ بہت مشکل بات ہے. کیوں مشکل بات ہے؟ ذرا پڑھیں آپ, غور کریں. فائنانس کمیٹی کنسسٹڈ آف کس کی ہوتی ہے؟ چیئرمین, منسٹر, اور کمیٹی جو ہے ریگولیشن پروسیجر بناتی خرچوں کے, اور آپ کہتے ہیں کہ the expenditure of national assent shall be controlled by, اور اس کی جو سلیکشن ہے یہ ساری کی ساری کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ شاباش, اس کی سلیکشن ساری کی ساری کون کرتا ہے؟ فائنینشیل کمیٹی. کہتے ہیں ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, اور اس کا ویسے اس کا جو سارے معاملات ہیں وہ عام طور پہ جو مینج کرتے ہیں وہ اپروول صدر صاحب دیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اس وقت, کہ جب یہ حکومت فائنانس کمیٹی بنائے تو ظاہر اپروول کے لیے کچھ انہیں بھیجیں گے, اور اگر وہ اپروو نہیں کرتے تو پھر 25 اور 10 35 دن پھر لگیں گے. یہ مشکل کام. اچھا بچوں, تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کس کی کسٹڈی میں رہتا ہے؟ یہ سارا کس کی کسٹڈی میں رہتا ہے؟ کسٹڈی کس کی ہے؟ یہ خزانہ کس کی کسٹڈی میں؟ ذرا نوٹ کیجئے, پڑھ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آ گیا پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. تو ایسا کرتے ہیں, آج ہم اس کو فیڈرل تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو کل کا لیکچر ہے نا وہ 2 پارٹس میں کریں گے. پہلے پارٹس میں ہم یہ کریں گے, پہلے پارٹ میں ہم یہ کریں گے کہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اچھا, جب پروونشل